کبھی علی ابن ابی طالب سورج سے گفتگو کریں؟ جی 7 مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے سورج سے گفتگو کی، جس میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب سورج سے گفتگو کی تو حضور مکرم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جنت البقیع میں جا کے دیکھو کہ کون ہے کہ جو سورج سے بات کر رہا ہے، اور لوگ پہنچے تو علی ابن ابی طالب سورج سے بات کر رہے تھے، اور سورج نے مولا علیہ السلام کو جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا اخا رسول اللہ و وصی رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بھائی اور رسول اللہ کے وصی آپ پر سلام ہو۔ اسی لیے تو صحابہ کو بھیجا تھا کہ سورج بھی گواہی دے دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ کیونکہ مولا علیہ السلام کے ایام ہے تو میں نے مولا علی کا ہی ذکر کرنا ہے، تو آپ نے بھی ذکر میں ساتھ میں شریک ہونا ہے۔ یہ با جماعت ذکر ہے، فرادہ ذکر تو ہے نہیں۔ کیا نماز عشق، وہ کسی نے کہا کہ علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی، جتنا بھی کر لیں تو وہ سیراب نہیں ہوتا نا انسان۔ میں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ نعرہ حیدری کہہ کر ذکر میں شامل ہو جائیں۔ جماعت میں کچھ آپ نے کہنا ہے، کچھ خاموش رہنا ہے، کچھ کہتے بھی ہیں اور کچھ سنتے بھی ہیں، ایسے ہی نا جماعت۔ تو علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی۔ تو مولا علیہ السلام سورج سے بات کر رہے ہیں اور سورج نے جواب دیا کہ اے رسول اللہ کے بھائی، اے رسول اللہ کے وصی آپ پر سلام ہو۔ اب بات تو یہ ہے سمجھنے والی، اس لیے کہ ہر ایک تو اس چوٹ کو برداشت کر نہیں سکتا، اور سورج نے جب یہ کہا وعلیکم السلام یا اخا رسول اللہ و یا وصی رسول اللہ، اور پھر فرمایا یا اول و یا آخر و یا ظاہر و یا باطن و یا عالم کل شیء، اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پر سلام، اے باطن آپ پر سلام، اے ہر شے کے عالم آپ پر سلام۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کفر ہو رہا ہے، تو آئے رسول اللہ کے پاس، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو سورج کیا کہہ رہا تھا علی کو، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا سورج کیا کہہ رہا تھا۔ اب رسول اللہ نے چونکہ ان کی عقل کو محسوس کیا، اس لیے کہ دیکھیں واقعی عقل میں تو علی آ نہیں سکتا، ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ، کیوں جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا۔ تو حضور مکرم نے فرمایا کہ اول سے مراد یہ ہے کہ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان کا اظہار فرمایا، آخر وہ ہیں کہ چونکہ علی وہ سب سے آخر ہوں گے کہ میرا گود جن کی سر پر، میرا سر جن کی گود میں ہوگا، ظاہر اس لیے کہ میرا علم علی سے ظاہر ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، جو کچھ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ہیں نا در حقیقت علم رسالت ہے، جو لسان مطہر علی ابن ابی طالب السلام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس پہ مجھے بات کرنی اس لیے کہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا معیار علم ہے جو قرآن نے بتلایا ہے۔ باطن اس لیے کہا سورج نے علی کو کہ علی وہ ہیں کہ جو میرے رازوں کو چھپا کے رکھنے والا ہے، جو رسول اللہ کے رازوں کا محافظ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، میرے ساتھ ہیں آپ جی؟ تو اس خاطر ہے کہ خلیل جبران نے کیا کہا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، وہ ایسی باتیں کر کے گئے کہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اس وقت، لیکن پھر ایک عجب جملہ کہا، اتنا جملہ تو سبھی کوئی کہہ سکتے ہیں کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، پھر کہتے ہیں لیکن علی کی ذات وہ ہے، میں آج کی ڈیٹ میں اگزامپل دے رہا ہوں، انہوں نے تو پہلے یہ بات کہی کہ علی کی ذات وہ ہے کہ مثلاً آج اگر علی 2025 میں بھی ہو نا تو یہی کہا جائے گا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے ہے۔ بھائی مل کے صلوات دے دو نام ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ اس لیے کوئی زمانہ ہی نہیں کہ جو ذات علی ابن ابی طالب کا احاطہ کر سکے، تو علی جس زمانے میں بھی ہو، کیونکہ ازل سے ابد تک جی۔ تو اب اگر قرآن میں دیکھیں آپ کہ فضیلتوں کا معیار کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت کا ایک معیار دیا ہے علم، اس سے پہلے ایک معیار دیا ہے ایمان، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو ایمان ہے، اور السابقون السابقون اولئک المقربون،